بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم کی اور ہنا ربانی کر جو وزیر مملکت برائے خارجہ ہیں یا مشیر ہیں، ان کا آپس کے کچھ گفتگو لیک ہوئی ہے۔ وہ آڈیو کی صورت میں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں میمو کی صورت میں، خط کی صورت میں ہے، اور اس کو رپورٹ کیا ہے ایک امریکی جریدے نے، اور پھر پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کی اس کے بعد، یعنی حوالہ امریکی اخبار کا ہی دیا گیا۔ اس میں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ جس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان نے سیاست یا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہیں وہ کس سمت کی طرف جا رہی ہے، یا پاکستان کیا سوچ رہا ہے عالمی منظرنامے کے حوالے سے۔ تو اس میں کوئی خاص بات کیا ہے جو آپ کو نظر آتی ہے؟ اس میں میرے خیال میں جو سب سے اہم وہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس چیز سے انکار نہیں کیا گیا کہ یہ جو لیک ہے ابھی یہ کوئی فیک ہے یا جعلی سے۔ دوسرا، جب یہ یوکرین کے حوالے سے اصل معاملہ وہاں سے ہے، یہ امریکہ کی اور بھی کافی ساری جو دستاویزات ہیں نا وہ لیک ہوئی ہیں واشنگٹن ہاؤس کی، جو کافی مطلب یہ فیبرری کے اندر وہ بنا تھا کہ کچھ اس میں جو اہم معاملات تھے رشیا کے حوالے سے اور امریکہ کے اپنے حلیف ملکوں کے ساتھ، تو وہ جو چیزیں تائیوان کی اور اس طرح لیک ہوئی تھی تو اس میں کافی تشویش پائی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ ہیں لیکس ہیں اس حوالے سے۔ تو بہرحال اب اس میں ایک واضح طور پر پیغام سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان شفٹنگ ٹو نیو بلاک، یہ جو بڑے عرصے سے ایک بحث چلی ہوئی تھی اور عمومی طور پر پاکستان کے اندر پبلک میں بھی ڈسکس ہوتا تھا کہ ہم امریکہ کی بجائے اپنے قریب کے بلاک میں کیوں نہیں جاتے، انڈیا نے ہم سے زیادہ فوائد لے لیے رشیا سے بھی، اور پھر امریکہ نے بھی اس کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اس کو کلیدی وہ جو ہے نا حق دے رکھا ہے، تو کیوں نہ ہم ادھر چلے جاتے۔ تو اس چیز کا جو باقاعدہ آغاز تھا نا وہ جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو اس ٹائم شروع ہو گئی تھی کچھ پیش رفت، کیونکہ انہوں نے رشیا کا وہ جو دورہ بھی کیا تھا شنگھائی اس کی کانفرنس کے حوالے سے۔ پھر اس میں جو سب سے بڑا بریک تھرو ہوا تھا نا وہ 2016 میں ہوا تھا، جب رشین آرمی پاکستان کے اندر مشقیں کرنے آئی تھی، اور اس وقت پاکستان کی آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی کافی کچھ آگے نکل چکا تھا، پھر سی پیک کا بھی آغاز ہو چکا تھا، تو پاکستان کہیں کہ پریکٹیکلی اس بلاک کی طرف اس نے قدم بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران مطلب ہماری جو سفارتی معاملات تھے وہ بھی پہلی دفعہ اتنے کھل کے ڈسکس ہونے لگے تھے، رشین وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے، لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب کی نہلی ہو گئی تھی اور خاقان عباسی صاحب کی حکومت آ جاتی ہے پھر اس کے بعد بھی۔ لیکن پھر جو پچھلے 4 سال کا ٹینیور تھا اس میں بظاہر اینٹی امریکہ کا وہ لگا کے کنسپٹ کر گئے، بلکہ وہ میں کہوں کہ وہ تو عدم اعتماد کے بعد زیادہ ہوا۔ پھر اس میں ٹرمپ کے ساتھ جس طرح کی وہ کی گئی تھی ڈپلومیسی اور تعلقات بڑھائے گئے تھے، وہ بات وہی ہے نا کہ آپ اس کے کہہ رہے ہیں کہ اینٹی امریکہ، وہ اینٹی امریکہ تو نہیں تھی، اس وقت واضح ہو گیا تھا کہ جب ہم نے یک دم سے رخ چینج کیا تھا۔ اب دیکھیں پاکستان نے اس بلاک میں آنے کے بہت سال لگائے ہیں، اور ایک بڑے طریقے کے ساتھ جس طرح ایک سفارتی اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق آہستہ آہستہ مطلب اس بلاک کا ایک مین کردار بن گیا تھا۔ پھر آپ نے یک دم سے اس کو کنورٹ کیا ہے امریکی بلاک کی طرف، اور پھر ٹرمپ کے ساتھ جس طرح کی آپ کی گفت و شنید ہوئی ہے، پھر کشمیر کے حوالے سے جس طرح امریکہ کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر جب جو بائیڈن آیا اس نے جب آپ کی معاشی حالت دیکھی اور آپ کو رسپانس دینا بند کر دیا، تو پھر آپ نے شکوے شکایت شروع کر دیے کہ وہ جو بائیڈن ہماری کال نہیں اٹھاتا۔ وہ بھی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک بیٹر لک تھا کہ جو بائیڈن نے تو اصل میں اپنی ذاتی عمران خان سے ذاتی اس کی وجہ سے کہ کیونکہ عمران خان نے پاکستانی سفارت خانے کا استعمال کیا تھا ٹرمپ کی اس میں الیکشن کمپین میں، تو جو بائیڈن نے تو اس وجہ سے ان کو منہ نہیں لگایا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا بیٹر لک تھا کہ وہاں سے جو معاملات بگڑے، تو اب
3 سال بعد دوبارہ جب اب ہم گئے ہیں اس کے اندر بلاک کی طرف، اب ہمیں چین کی طرف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال ہوئے ہیں، اور یہ بات کھل گئی اب کہ ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات بند ہو چکے تھے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم تھا کہ ہماری ان کے ساتھ راہداری کا جو گیٹ تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ اور یہ ریسنٹلی ابھی جو ماہ رمضان میں ہی وہ خجراب درہ جو ہے نا وہ کھولا گیا تھا تجارت کے لیے، تو یہ تو عملی وہ تھی وجہ۔ اس کے بعد جب یہ اب جو نیو آپ کہہ لیں کہ موومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رشیا سے آپ کا تیل جو ہے نا وہ لوڈ ہو کے ٹریول ٹو ہو گیا پاکستان، یہ کروڈ آئل ہے، ریفائنڈ نہیں ہے، مطلب اس کو پاکستان کی ریفائنری کے اندر آ کر پھر اس کو ریفائن کیا جائے گا، اور یہ فی الوقت جو ہے نا ایک ٹیسٹنگ وہ ہے، ٹیسٹ ٹیوب کہہ لیں کہ ہو رہا ہے۔ پھر اس حوالے سے پاکستان کی آپ کو ایک اور چیز یہاں پر میں نے کہ نواز شریف کا جو عمرہ تھا وہ بھی بڑی حد تک اس نئی جو ڈیولپمنٹ ہے نا اس حوالے سے تھا۔ اب پاکستان کے پرائم منسٹر تو شہباز شریف تھے، لیکن اہمیت نواز شریف کو دی گئی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کے بغیر ایک قدم نہیں وہ کرتے، تو نواز شریف کو سعودیہ نے اپنے پاس آن کیا۔ پھر اس حوالے سے چائنا کے ساتھ دوبارہ بات چیت کی گئی، اور اس بات چیت میں جب نواز شریف سعودیہ میں مقیم تھے تو اس دوران چائنیز صدر سے کوئی بات چیت ہوتی ہے محمد بن سلمان کی اور نواز شریف کی موجودگی میں، پھر نواز شریف صاحب کی بات ہوتی ہے چائنیز ریپرزنٹیٹیو سے، اس کے بعد پاکستان سے جو اہم سرکاری شخصیت دورے پر جاتی ہے 4 روزہ دورے پر یہ گئی، اور وہاں جا کر پھر چائنیز حکومت نے بالکل واضح طور پر سی پیک کے حوالے سے وہ کہا کہ سی پیک پر ہمارے ساتھ بہت بڑا وہ کیا گیا ہے، جی ہاتھ کیا گیا ہے، فراڈ کیا گیا ہے، تو اس کو آن دا سپاٹ آپ جاری کروائیں۔ تو اس بات کے بھی مطلب وہ کہیں کہ ایک ملتے ہیں شاید کہ جی آرمی چیف صاحب نے وہیں چائنا سے ہی پاکستان کے جو منسٹریز تھی متعلقہ سی پیک کی ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور ان کو ہدایات کی کہ بھئی اس چیز کو فوری طور پر جو ہے نا وہ چالو کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی حوالے سے جو گوادر ٹو کاشغر وہ ریل منصوبہ ہے تو اس کی بھی دوبارہ سے ہمیں وہ نظر آتی ہے بات چیت۔ تو یہاں پر اس کا تو آ رہا ہے کہ باقاعدہ اعلان کر دیے، قسم کا رضامندی ظاہر کر دے واضح طور پر، تو اس میں تو اب وہ کوئی بھام نہیں رہا کہ وہ ہاں جی، لیکن اس کی ظاہری بات ہے نا اس کی ایک سیرمنی ہوگی، جس طرح سی پیک کی سیرمنی ہوئی تھی، تو اس میں $10 ارب سعودی عربیہ بھی آ رہے ہیں اور $58 ارب، یہ لگ بھگ کوئی 10 سال کا پروجیکٹ ہے، مطلب 10 سال کے اندر اس چیز نے انویسٹمنٹ ہونی ہے۔ تو اس کا باقاعدہ طور پر کیونکہ پاکستان میں ایک پارلیمنٹری حکومت موجود ہے، تو پرائم منسٹر آف پاکستان اور رشین جو صدر ہیں اور اس کے ساتھ ہی چائنیز صدر ہیں، ان کی کوئی ایک بڑی ملاقات ہونے والی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور اس کے درمیان میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی تھی انڈیا کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو نے جب سلامتی کونسل کا ایک اجلاس اور اس میں مودی کو کسائی کے طور پر وہ کیا تھا تو کافی حالات وہ ہو گئے تھے، اور بلاول کے سر کی قیمت بھی لگائی گئی تھی انڈیا کے اندر۔ لیکن اب یہ سنائی دیا جا رہا ہے اور اس بات کا کنفرم کیا جا رہا ہے کہ بلاول انڈیا کے دورے پر جانے والے ہیں۔ اچھا، تو ابھی ایک بیان بھی دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بغیر یہاں امن کے حوالے سے بیان تھا کہ امن ممکن نہیں ہے خطے میں۔ کشمیر کے حوالے سے ایک بات ہم پہلے سن چکے ہیں، ابھی حامد میر صاحب نے کہا، بلکہ اس سے پہلے بھی نظر بھی اس طرح ہی آ رہا تھا کہ اس طرح پاکستان نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، یعنی انڈیا نے جو خصوصی حیثیت ختم کی ہے تو پاکستان نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا ہے۔ تو پھر ابھی حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ کس طرح کے معاملات کہاں طے ہوئے، تو کیا اب اس کو ہوتے ہوئے انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بات چیت ہوگی تو معاملات وہ ہوں گے نا۔ آپ اگر ڈیڈ لاک کر کے بیٹھ جائیں، انڈیا تو خصوصی حیثیت ختم کر کے وہاں پر بہت کچھ کر رہا ہے کشمیر کے اندر، تو جب تک آپ فورم کا یوز نہیں کریں گے، ہماری سفارتکاری اگر ہمارے سفیر اور انڈین اور مطلب یہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے، ٹیبل پر نہیں آتے، تو وہ ہوا میں تو بات نہیں ہو سکتی نا۔ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا جو فرسٹ پرائرٹی وہ ہوگا وہ کشمیر ہی ہوگا، کشمیر کاز کو پیچھے نہیں کیا جا سکے گا،
تو اس کے بغیر تو میرے خیال میں یہ مسئلہ بھی کوئی اس طرح حل ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا. یہ میرے خیال میں اب جو بات چیت ہوگی اس میں ہو سکتا ہے جس طرح سعودی عرب اور ایران کے درمیان بات چیت کا وہ کیا گیا ہے، تو شاید اس میں بھی رشیا کردار ادا کرے، کیونکہ چائنا کی کچھ ٹینشنز چل رہی ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن رشیا کی ان کے ساتھ ایک اچھا وہ ہے ریلیشن ہے. اس ایک نئی فیڈریشن بنانے کے لیے ایک نیا خطے کے اندر ایک نیا جو وہ بلاک کھڑا کرنا ہے، تو اس میں انڈیا کو تو نہیں اگنور کیا جا سکتا. وہ اس وقت کہیں کہ ایشیا کی ایک ٹاپ وہ ہے اکانومی ہے، تو انڈیا کو ساتھ پیچ اپ کرنے کے لیے اب پاکستان بالکل اپنے جغرافی کی اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا اگنور، تو آپس میں بھلائے جا سکتے ہیں، اور جو کشیدہ معاملات ہیں وہ حل طلب ہیں اور حل ہو سکتے ہیں. یہ کوئی لمبے عرصے تک اس کی جو اصل بیسک وجہ ہے وہ بھی یہی تھی نا، کہ ہمارے اندر جو ٹینشنز تھیں وہ بھی تو کسی عالمی استعمار کی وجہ سے تھی ہیں. اچھا، اس میں نا ایک اور بات بھی میرے ذہن میں پھر آ رہی ہے کہ جس طرح ایک عمران خان کے دور میں آپ کے اس بلا کو توڑا گیا تھا، یعنی آپ نے رخ موڑا تھا، اب پھر بھی پی ٹی آئی کی پالیسی اب بھی وہی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح امریکیوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں، لابنگ فرم ہائر کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں کر رہے ہیں، ان کے ترلے کیے جا رہے ہیں، ان کے وہی سفیر جس کے خلاف یہ الزامات لگا رہے تھے وہی انہی کے گھروں میں آ کر ملاقات کر رہا ہے. اب یہ جو امریکی سفیر کی آدھی رات کو فواد چودھری کے گھر آمد ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے بالکل. اس کو اچھا ہاں وہی نا، اب اتنا لمبی منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ان ممالک کو یقین دہانی کروائی گئی ہوگی. پھر سوال اٹھتا ہے کس نے کروائی ہوگی، کہ پھر آئندہ اس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے. دیکھیں نا، جب وہ ممالک ایک ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ کر معاملات طے کرتے ہیں نا. اب ایک مرتبہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اب وہ کیسے آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں جبکہ آپ کا اپنا سیاسی سسٹم، آپ کا سیاسی سسٹم تو ابھی تک اسی طرح انتشار کا شکار ہے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ کل کوئی آ جائے. دیکھیں، ریاست کے طور پر اگر فیصلے کیے گئے پھر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر یہ بات ہوئی ہے، اور یہی وجہ نا میں نے عرض کیا درمیان میں نواز شریف کا ذکر کیا ہے، تو نواز شریف کو آن کیا گیا ہے. نواز شریف کے حوالے سے دوسری بڑی عالمی خبر یہ ہے کہ جو تاج پوشی کی رسم ہو رہی ہے کنگ چارلس کی، یہ برطانوی بادشاہ کی، مطلب اس کی، یہ 6 مئی کو، تو اس میں بھی نواز شریف کو بطور خاص سرکاری مہمان کے مدعو کیا گیا ہے. جو ویسٹ منسٹری ان کی ہے، تو اس کے انہوں نے باقاعدہ طور پر اور چند خصوصی مہمانوں میں ان کو ایڈ کیا گیا ہے. اچھا، تو ریکگنائزیشن تو نواز شریف کی ہو رہی ہے، تو اس میں پھر اگر فارمر پرائم منسٹرز کو اور فارمرز ہائی لائٹ لوگوں کو بلایا گیا تھا تو اس میں عمران خان کو بھی دعوت ہوتی. عمران خان کو دعوت نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن میرا جو خدشہ ہے نا وہ یہی ہے نا کہ کل کو پھر کوئی آ کر آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دے، اس کی بھی گارنٹی یہ پروکسی اور یہ چیزیں تو دنیا میں چلتی رہیں گی اور چلتی ہیں. جب سی پیک آ رہا تھا اس وقت بھی چائنا کو پتہ تھا کہ پاکستان کے کتنے معاملات امریکہ کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، یورپ کے ساتھ ہمارے کتنے وہ چلے ہیں، لیکن ملکوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اب جو رشیا سے جب ہم آئل لے رہے ہیں تو ہم واضح طور پر اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو اعتراض نہیں ہے. نہیں میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، کل کو انہی سے تو پھر تعلقات اسی پرانے نہج پہ آ سکتے ہیں. میں بھی اسی بات کا وہ کر رہا ہوں نا کہ آپ یہی خدشہ ہو سکتا ہے نا ان ملکوں کو کہ اگر اسی طرح کا پھر کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ آتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہ امریکہ کی طرف دوبارہ ہمیں وہ نہ کر دینا. میں بھی وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر امریکہ کے حوالے سے اب جو پاکستان کی اپنی اندرونی معاملات ہیں اس میں سہولت کاری کا پورا زور لگایا جا رہا ہے. اس میں صرف پاکستان کی نیشنل سہولت کاری نہیں ہو رہی، انٹرنیشنلی بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے اور ایک بڑے ادارے کو انوالو کیا گیا ہے، لیکن حالات اس طرح نظر نہیں آ رہے. اس کی بنیادی وجہ جب یہ پرائم منسٹر نے ابھی اعتماد کا ووٹ لیا تھا 180 ممبرز کا، تو اس میں بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ اس کے ساتھ چلا جائے گا، اور کچھ وقت کے لیے اس معاملات کو پسے پش ڈال کر صرف پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو جتنے بھی اقدامات ہیں وہ آن دا ٹاپ کیے جائیں گے.
اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. یہ آپ کا کول پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑی سپیچ ہوئی, وہاں بھی آپ نے یہی سنا, پرائم منسٹر کا بھی یہی وہ واضح موقف ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کا اس لیول کے اوپر کوئی اثر انداز ہوگا. باقی ظاہری بات ہے ملکوں کے اندر جو سیاست ہوتی ہے نا اندرونی, وہ اسی طرح چلتی ہے. وہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپوزیشن میں ہو اور وہ خاموش کر کے بیٹھ جائے کہ جی اب یہ چلتا رہے گا, پھر الیکشن ہوگا, پھر میں آ کر کمپین. تو اپوزیشن کی کمپین ہوتی یہی ہے, پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن جو تحریک انصاف نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف کمپین کی حد تک نہیں ہے, انہوں نے باقی باقاعدہ ایک لابی اور ایجنٹی کا کردار ادا کیا ہے. تو اس حوالے سے شدید تحفظات تھے ان ملکوں کو, خصوصاً سعودی عرب کو, چائنا کو. تو اب جب ان کو یقین دہانی کرائی گئی, سعودی عرب کو نواز شریف کی صورت میں, چائنا کو شاید ہماری جو ہائی ڈیزینیشن کی طرف سے, تو اس میں یہ چیز کی گئی ہے کہ اب آئندہ اس طرح کا ریاستی طور پر وہ نہیں ہوگا, کیونکہ عمران خان پروجیکٹ کو بھی ریاست نے پنپنے دیا تھا. تو یہ چیز وہاں پر ڈسکس ہوئی ہوگی.